اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا. جب حضرت سیدنا صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی بن کر بھیجے گئے تو وہ قوم ایسی ہٹ حرام تھی، بت پرستی میں، اللہ رب العالمین کی ناراضگی میں، بڑے بڑے گناہوں میں دن رات ایسے تو مصروف تھی، ایسے مصروف تھی، بت پرستی اتنا کیا کرتی تھی کہ اللہ رب العالمین کے نبی نے ان کو بڑا منع کیا، بڑے گناہوں سے روکا. یہ وہ آخرکار وہ قوم اتنی ہٹ حرام تھی کہ ماننے کو تیار نہ تھی. بڑا سمجھایا، پھر اللہ رب العالمین نے کیا کیا، اس قوم پر قحط سالی مبتلا فرما دی، بارش آنا بند ہو گئی. اب مال مویشی جو بچے پہلے اتنا ذخیرہ انداز جو کیا کرتے تھے وہ کنووں میں کیا کرتے تھے پانی کا، اب سارے لوگ پیاس کی وجہ سے مرنے لگے. تو حضرت سیدنا صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی بھی وقت ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ رب العالمین بڑا کریم ہے، تمہیں معاف فرما دے گا. لیکن وہ اتنے سخت دل تھے، انہوں نے کہا یہ جو قحط سالی آئی ہے نا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہے، صالح علیہ السلام آپ کی وجہ سے اور آپ کے ماننے والوں کی وجہ سے آئی ہے. تو حضرت سیدنا صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں تمہارے لیے لکھا ہوا ہے اور لکھا ہی رہے گا. جب تک تم اللہ کے احکاموں پر عمل نہ کرو، شریعت کا دامن جب تک نہیں پکڑو گے، تب تک تمہارے لیے ناکامی بدنصیبیاں ہوتی رہیں گی. آخر کار دیکھا کہ حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی طرف لوگ مائل ہو رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لوگ بہت سارے مائل ہو رہے ہیں، دین پر عمل کر رہے ہیں، دین کو اختیار کر رہے ہیں. تو ان کافروں نے ایک ترتیب سوچی. کیا سوچی؟ کہ انہوں نے ایک ترتیب یہ سوچی، کہا کہ ہم صالح علیہ السلام کو ایک ایسی بات کرنے کو کہتے ہیں جو ہوگی نہیں، پھر جو صالح علیہ السلام کو لوگ مانتے ہیں وہ بھی ہماری طرف یعنی کافروں کی طرف آ جائیں گے. تو ایک مرتبہ کیا تھے، وہ کافر لوگ ایک ٹیلے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بڑا پہاڑ تھا پتھر کا، اس ٹیلے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہوتی ہے کہ جہاں سے گزر کر جاتے ہیں، جہاں پر بھی جاتے ہیں، اللہ اس کے دین کی دعوت دیتے ہوئے چلے جاتے ہیں. جانا ویسے ہی ہے، چلو یار ہمارے ساتھ چلو نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، جانا تو ویسے ہی ہے، چلو یار مرشد کا دیدار کر کے آ جاتے ہیں. تو یہ تو صالح لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے. تو حضرت سیدنا صالح علیہ السلام وہ آئے، کہا کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل کرو، دین پر عمل کرو، بت پرستی چھوڑ دو، بڑے بڑے جو گناہ کرتے ان کو ترک کر دو. تو ان لوگوں نے کہا کہ اے صالح علیہ السلام ہم آپ کی ہر بات مانیں گے، ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے، دین اسلام کو اختیار کر لیں گے، شریعت پر چلیں گے، بت پرستی چھوڑ دیں گے، ایک ہماری شرط ہے. صالح علیہ السلام نے فرمایا کیا شرط ہے؟ کہا کہ ہماری شرط یہ ہے کہ یہ جو پہاڑ ہے، پہاڑ جو دیکھ رہے ہو تم ہے، اس سے کیا کرو، ہمیں 10 ماہ کی اونٹنی اس پہاڑ سے زندہ نکال کر دکھاؤ، اور وہ اونٹنی بھی اس ٹائم بچہ جنے، پھر ہم آپ کو مان لیں گے، پھر ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے. پھر حضرت سیدنا صالح علیہ السلام نے فرمایا اگر میں یہ کر کے دکھاؤں تو تم کیا اسلام لے کر آ جاؤ گے، بت پرستی چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا پکا وعدہ، ہم لے آئیں گے. تو حضرت سیدنا صالح علیہ السلام نے کیا کہا، اس ٹائم وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کر اللہ رب العالمین سے دعا مانگی، اے مولا یہ جو چاہتے ہیں تو کر کے دکھا سکتا ہے، تیرے یہاں تو دیر ہے ہی نہیں، تو کن فرما دے ہو جاتا ہے. تو جیسے ہی انہوں نے دعا ختم ہی کی تھی تو اس پہاڑ سے کیا ہوا، اونٹنی نکلی، اور نکلتے ہی بچہ جنا اس نے. پھر جن کی قسمت میں تھا نا وہ مسلمان ہو گئے، انہوں نے اسلام کو مانا، جن کی قسمت میں نہیں تھا وہ نہیں مانے. بڑا سمجھائے یہ وہ. پھر حضرت سیدنا صالح علیہ السلام نے اس اونٹنی کے بارے میں ان کو کیا ہے یہ ہدایات کی کہ اس اونٹنی کو کوئی بھی بری نیت سے چھوئے نہ، ان کو ستائے نہ، ان کو کیا ہے غم نہ دے، تکلیفیں نہ دے. اور ایک دن وہ اونٹنی تمہارے وہاں پر پانی پیے گی تالاب کا، اور ایک دن تم لوگ پی لینا. وہ اونٹنی کے بارے میں آپ سنتے بھی رہتے ہیں کہ عالموں سے پورے تالاب کا پانی پی جاتی تھی، کیونکہ معجزہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا تھا نا. تو لیکن کیا ہوا، ان بختوں نے کیا کیا، اس اونٹنی کے چاروں پاؤں کاٹ کے دردناک انجام دے کر ان کو موت دے دی، مار دیا. پھر حضرت سیدنا صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ 3 دن کے بعد تمہارے پاس عذاب آ رہا ہے، بس جتنا بھی کرنا ہے، جو کرنا ہے، جتنی ساری عیاشیاں کرنی ہے، جو کچھ کرنا ہے کر لو، 3 دن کے بعد تمہارے پاس عذاب آ رہا ہے، بس تم ہلاک ہو گئے. انہوں نے پھر کہا کہ نشانی کیا ہے؟ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا پہلے دن تمہارا چہرہ سرخ ہو جائے گا، دوسرے دن تمہارا چہرہ
زرد ہو جائے گا، تیسرے دن تمہارا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، تم کیا ہے ان گھاٹیوں کے قریب آتے جاؤ گے اور عذاب تمہارے بالکل قریب ہوگا۔ پھر انہوں نے یہی نہیں کہ ابھی معافی مانگ لے، کتنی دل پر سخت موریں لگی ہوئی تھی، دیکھیں یہی نہیں ہے کہ معافی مانگ لے، یہ دیکھ بھی رہے سب کچھ ہو بھی رہا ہے، اور ان کی زبان سے جو اللہ کے نبیوں سے نکل گیا وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ پھر کیا ہے انہوں نے یہ سوچا کہ ہم جا کر صالح علیہ السلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ختم کر دیتے، مار دیتے ہیں۔ جیسے ہی صالح علیہ السلام کے گھر پر گئے نا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے صالح علیہ السلام کی حفاظت کے لیے بھیج دیے۔ جتنے سارے آئے تھے نا ان کو حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی حفاظت کے لیے فرشتے آئے، اور فرشتوں کو جو فرشتوں نے پتھر ان کافروں پر مارے اور وہ پتھر سے ہلاک ہو گئے۔ اور تیسرے دن ایسا تو زلزلہ آیا، ایسا تو زلزلہ آیا کہ پوری زمین دھرم برم ہو گئی، اور جتنے سارے لوگ تھے کھنڈرات میں گر کر ہلاک ہو گئے۔ یہ کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ قرآن میں تمہارے لیے نصیحتیں ہیں کہ تم ان نصیحتوں کو، قرآن کے احکاموں کو سن کر اپنے اوپر ڈیپینڈ کرو، اللہ رب العالمین سے معافی مانگو، اللہ رب العالمین کی قریب آؤ تاکہ اللہ رب العالمین تمہیں معاف فرما دے۔ پہلے کے جتنے سارے آپ قرآن پڑھ کر دیکھ لیں، جتنی ساری بے حیائیاں جو قوم برا کرتی ان پر فی الفور عذاب آ جایا کرتا تھا، لیکن اس قوم کی اتنی کرم نوازی ہے حضور علیہ السلام کی، حضور علیہ السلام کے صدقے میں، اگر نہ ہوتی ان کی رحمت درمیان میں ابھی آگ لگ جاتی دونوں جہاں میں۔ یہ تو حضور علیہ السلام کی کرم نوازی ہے کہ ہم سب کچھ کریں پھر بھی ہم پر عذاب نہیں آ رہا۔